अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरसों में से एक दर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें एक मुरीद के बारे में जब सवाल किया गया आपसे कि एक मुरीद है आपके पास एक मरतबा आया और उसने ये शान व शौकत देकर वो बदगुमान हो गया और फिर वो चला गया। ये तमाम बातें जब आपके सामने पेश की गई तो आखिर आपने अपनी उस दर्स में कौन कौन सी नसीहत अपने मुरीदीन को फरमाई, आज उन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें प्यार से सुल्तान जी भी कहा जाता है, सिलसिला चिश्तिया के मशहूर अल्लाह के वली थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की पैदाइश बमकाम बदायूं 636 हिजरी मुताबिक 1238 ईस्वी में हुई। आपका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद और लक़ब निज़ामुद्दीन है। जब तक बाहयात रहे खिदमत खल्क़ और तबलीग़ दीन में मसरूफ़ रहे और बिलाखिर 725 हिजरी 1325 ईस्वी में खालिक हकीकी से जा मिले। अमीर हसन अला संजरी ने आपके मलफूज़ात को बनाम फ़वाइदुल फ़वाद तरतीब दिया है। जिल्द अव्वल से 25वीं मजलिस में ये तमाम वाक़या ज़िक्र है। अब ज़रा वो समात करें। हज़रात मोहतरम, माह मुबारक रमज़ान की 9वीं तारीख़ जुमा को कदम बोसी की सआदत से मुशर्रफ हुआ। वो कहते हैं कि मैं मुशर्रफ हुआ। हाज़रीन में से किसी ने यह बात बयान की कि एक शख्स था बड़ी सलाहियत वाला और दुर्वेशों की खिदमत का मुश्ताक। उससे मैंने एक मरतबा कहा कि तुम ख्वाजा के मुरीद क्यों नहीं हो जाते? उसने जवाब दिया कि मैं एक दफ़ा बैत की नीयत से वहाँ गया हुआ था। वहाँ मैंने नफीस कपड़े बिछे हुए और शमएं जलती हुई देखी। मेरा एतक़ाद डामाडोल हो गया और मैं वहाँ से वापस चला आया। हज़रात मोहतरम, उसके बाद ख्वाजा ज़करहुल्लाह बिल खैर ने जब ये बात सुनी तो हाज़रीन की तरफ देखा और फरमाया, यहाँ जामहाए ख्वाब और शमएं कब थी आखिर? उसके बाद मुस्कुरा कर फरमाया कि चूँकि बैत की दौलत उसकी किस्मत में न थी तो उसको ऐसा ही दिखाया गया। उस दरमियान बंदे ने अर्ज़ किया कि जामहाए ख्वाब और शमएं अगर हो भी तो एतक़ाद क्यों ख़राब किया जाए? ज़बान मुबारक से फरमाया, बाज़ का एतक़ाद ज़रा सी चीज़ से बदल जाता है और बाज़ का एतक़ाद मजबूत होता है और वो इरादत में पूरी तरह पक्का होता है। फिर फरमाने पीर की निगहदाश्त का ज़िक्र आया तो फरमाया कि एक दफ़ा शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़ुद्दसा सिर्रुहुल अज़ीज़ एक दुआ यानी हाथ में लिए हुए थे और फरमा रहे थे कि कोई है जो इस दुआ को याद कर ले। मैं समझ गया कि उनका मकसद ये है कि मैं याद करूं। मैं आदाब बाजार आया और अर्ज़ किया कि अगर हुक्म हो तो बंदा याद कर ले। वो दुआ मुझे अता फरमा दी। मैंने अर्ज़ किया कि एक दफ़ा शेख के सामने पढ़ लूँ फिर याद कर लूँ। इरशाद हुआ, पढ़ो। जब मैंने पढ़ा तो एक एराब की इस्लाह फरमाई कि इस तरह पढ़ो जिस तरह शेख ने फरमाया था। मैंने पढ़ा, अगरचे जिस तरह मैंने पढ़ा था वो भी माना रखता था। अलक़िस्सा उसी वक्त वो दुआ मुझे याद हो गई। मैंने अर्ज़ किया कि दुआ याद कर ली है, हुक्म हो तो पढ़ूँ। इरशाद हुआ, पढ़ो। मैंने दुआ सुनाई और वो एराब जो शेख ने बताया था उसी को उसी तरह मैंने पढ़ा। हज़रात मोहतरम, जब शेख की खिदमत से बाहर आया तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ अलैहिर्रहमा ने मुझसे कहा कि तुमने अच्छा किया कि इराब इसी तरह पढ़े जैसे शेख ने बताए थे। मैंने कहा, अगर सेबुया या उस इल्म नहव को वज़ा करने वाला है और वो सब जो इस इल्म के बानी हुए हैं आएँ और मुझसे कहें कि इराब इस तरह है जिस तरह तुमने पढ़े थे, तब भी मैं उसी तरह पढ़ूँगा जिस तरह मेरे शेख ने फरमाया है। हज़रात मोहतरम, मौलाना बदरुद्दीन ने कहा कि ये आदाब जो तुम मलहूज़ रखते हो हम में से किसी को मैसर नहीं।
پھر پیر کی بارگاہ کے آداب کا ذکر آیا تو ارشاد ہوا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک جرات اپنے شیخ قطب الدین اللہ سرہ کے سامنے کی تھی، اور ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ شیخ سے، یعنی جب یہ معاملات پیش آئیں تو ایک دفعہ شیخ سے اجازت مانگی کہ چلا کروں اور گوشہ نشی ہو جاؤں۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے، ہمارے خواجگان سے ایسی روایت نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ شیخ پر میرا حال روشن ہے کہ میری نیت شہرت کی ذرہ برابر بھی نہیں ہے، میں شہرت کے لیے نہیں کہتا۔ شیخ قطب الدین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد باقی ساری عمر سخت شرمندہ رہا اور توبہ کرتا رہا کہ ایسا جواب کیوں دیا میں نے جو ان کے حکم کے موافق نہیں تھا۔ حضرات محترم، جب یہ حکایت پوری ہو گئی تو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا کہ مجھ سے بھی ایک دفعہ شیخ کے سامنے بے ارادہ جرت ہو گئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک روز عوارف کا نسخہ شیخ کے سامنے تھا، اس میں فوائد بیان فرما رہے تھے۔ شاید وہ نسخہ باریک خط میں لکھا ہوا تھا اور کسی قدر خراب حالت میں تھا، شیخ اس کے بیان کرنے میں کسی قدر اٹکتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ایک دوسرا نسخہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا تھا، مجھے یاد آ گیا، عرض کیا کہ شیخ نجیب الدین کے پاس صحیح نسخہ ہے۔ شاید یہ بات خاطر گرامی پر گرا گزری، کچھ توقف فرمایا، پھر زبان مبارک سے گویا ہوئے یعنی درویش میں سقیم نسخے کی صحت کی طاقت نہیں۔ ایک دو بار یہی بات زبان مبارک پر آئی اور میرے دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں تھا کہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، اگر میں اس کے بعد کہتے ہیں آپ کہ اگر میں نے جان بوجھ کر اس نیت کے ساتھ یہ بات کہی ہوتی تو اپنے بارے میں سوچتا بھی کہ یہ بات مجھ سے متعلق ہے۔ جب دو تین بار یہ بات فرمائی تو مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ شیخ یہ بات تمہارے بارے میں فرما رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور سر ننگا کر لیا اور شیخ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کی کہ پناہ واللہ جو اس بات سے میرا مقصود مخدوم کی طرف کنایتاً بھی رہا ہو، میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا، اس کا ذکر میں نے کر دیا تھا، میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں تھی، ہر چند کہ میں معذرت کرتا رہا، ناخوشی کا اثر اسی قدر شیخ میں دیکھتا رہا۔ جب وہاں سے اٹھا تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، کسی کو ایسا دن اور ایسا غم کبھی نہ ملے جیسا اس روز مجھے ملا تھا۔ مجھے رونا آنے لگا، مضطرب اور حیران باہر آیا، یہاں تک کہ ایک کنویں پر جا پہنچا، چاہتا تھا کہ خود کو اس کنویں میں گرا دوں۔ پھر میں نے تأمل کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ تم تو گدائے مردہ ہو، اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو، مگر یہ بدنامی کسی اور پر نہ آئے۔ حضرات محترم، اسی حیرت و حسرت میں سراسیما ہو کر باہر جنگل کی طرف نکل گیا اور آپ گریہ وزاری کرتا رہا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال تھا۔ الغرض شیخ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا شہاب الدین لقب تھا، میرے اور ان کے درمیان محبت کا تعلق تھا۔ ان کو اس حال کی خبر ہوئی، شیخ کی خدمت میں گئے اور میری کیفیت عمدگی سے خدمت میں عرض کی۔ حضرت شیخ نے اپنے صاحبزادے محمد کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں آیا اور اپنا سر قدم مبارک پر ان کے قدم مبارک پر رکھ دیا۔ اس وقت آپ خوش ہو گئے۔ دوسرے روز مجھے سامنے بلایا اور بہت شفقت اور رحمت فرمائی اور ارشاد ہوا کہ یہ سب تمہارے کمال حال کے لیے کرتا ہوں۔ یہ لفظ اس روز حضرت سے میں نے سنا کہ پیر مرید کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے خلعت عطا ہوا اور اپنے خاص لباس سے مشرف فرمایا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، حضرت نظام الدین اولیاء پوری زندگی دعوت و تبلیغ جیسے عظیم کام میں مصروف رہے، اور آپ کے درس میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے تھے۔ فوائد الفوائد شریف ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے درس میں سے مختلف درسوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی جس کو فوائد الفوائد شریف نام دیا گیا، جو کہ ایک عظیم کتاب ہے۔ اگر کوئی سالک اس کتاب کو پڑھتا ہے
کوئی ایسا انسان جو اللہ کے راستے کا راہی ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو وہ کتاب اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر کوئی انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ کے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اس کو حاصل ہوں گی، اور وہ ایسے ایسے راز اور ایسی ایسی چیزوں سے وہ واقف ہوگا جو شاید وہ اس سے پہلے نہ جانتا رہا ہو۔ حضرات محترم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درس جو ہے ان میں ایسے واقعات برابر پیش آتے تھے۔ اسی طرح انہی کے سلسلے کے ایک عظیم اللہ کے ولی جو کہ عصر حاضر میں وہ الہ آباد کوشمبی سید سراوا کے خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا، وہ بھی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کی خدمت میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں، اور وہ بھی درس و تدریس ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے درس میں بھی بہت سارے لوگ حاضر رہتے ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی بہت سارے درس دیتے ہیں، اور ان درسوں میں سے جو بچے وہاں پر پڑھتے ہیں ان بچوں کو بھی آپ باضابطہ درس دیا کرتے ہیں۔ تو ان بچوں کو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ فؤاد الفوز شریف درس میں شامل تھی، اور ان بچوں کو اس کتاب کا درس آپ دیتے تھے۔ تو اس درس میں یہ خادم بھی حاضر رہتا تھا، اور اس کے بعد میں وہاں پہ رہتا تھا اور ان سے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے حضور کی خدمت میں رہ کے ایسی چیزیں ہم آپ سے سیکھتے تھے جس پر اگر کوئی انسان عمل کرے تو یقیناً دونوں ہی جہانوں میں کامیاب و کامران ہوتا ہوا نظر آئے۔ چونکہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہی سلسلے کے ایک عظیم اللہ کے ولی ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء سے آپ کو بہت زیادہ عقیدت بھی ہے، بہت زیادہ محبت بھی ہے۔ تو حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی عصر حاضر کے ایک عظیم داعی اسلام ہے، اور دعوت و تبلیغ کی خدمت ہندوستان ہی نہیں آس پاس کئی سارے ملکوں میں ایک عظیم اور زبردست انداز میں دعوتی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، ہماری تمام کی تمام ویڈیوز خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔